بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک سچے قاضی کی کہانی سنتے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، جب سلطنت عباسیہ کا سنہری دور تھا۔ اس وقت بغداد میں دو قاضی اپنے فیصلوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ہر شخص کی زبان پر ان کے چرچے تھے، مگر ان دونوں قاضیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنی عقل و دانش اور انصاف پسندی میں مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ حقیقت کو پردوں کے پیچھے سے بھی جان لیتا ہے اور کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتا، جبکہ دوسرا قاضی ظلم اور ناانصافی میں بدنام تھا۔ وہ طاقتوروں کا ساتھ دیتا اور کمزوروں کو غلط سزا سنا دیتا۔ اس شہر کا خلیفہ ایک روز اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ خلیفہ کے ایک وزیر نے ہمت کر کے پوچھا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، کیا بات ہے؟ آج آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، بات یہ ہے کہ شہر میں لوگوں کے فیصلے سنانے کے لیے دو قاضی نافذ ہیں۔ دونوں قاضیوں کا کام یہ ہے کہ وہ عدل سے کام لیں، لوگوں کو انصاف دلائیں، مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کا ہاتھ روکیں۔ لیکن لوگ ایک قاضی کی تعریف کرتے ہیں جبکہ دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ایک قاضی امن و انصاف قائم کرتا ہے، اور کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے سلطنت کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کے ساتھ مشورہ کیا کہ وہ ایک عرب تاجر کا بیس بدل کر دونوں قاضیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چنانچہ ایک دن خلیفہ نے بیس بدلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ قاضی رہتا تھا، جسے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ اس نے بیس بدل رکھا تھا، اس لیے کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ جب سورج طلوع ہوا تو لوگ وہاں آنا شروع ہوئے۔ قاضی کی حویلی لوگوں سے بھر گئی۔ جب مجرم بھی آ گئے تو قاضی کو بلایا گیا۔ قاضی باہر آیا تو اس کے جسم میں بہت اکڑ اور چہرے پر بہت غرور تھا۔ تمام لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ قاضی نے پوچھا، کیا کوئی مجرم بھی لائے ہو؟ جواب ملا، 3 مجرم حاضر ہیں۔ سپاہیوں نے تینوں مجرموں کو قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے جب انہیں دیکھا تو بہت گرجدار آواز میں بولا، میں تو انہیں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سب فتنہ پھیلانے والے ہیں، برے کاموں میں یہ پورے بغداد میں مشہور ہیں۔ ان کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ آج یہ میرے ہتھے چڑھے ہیں تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ پھر قاضی نے حکم دیا، ان کو رسیوں سے باندھ کر 30 کوڑے مارے جائیں۔ جب یہ سزا پوری ہوئی تو قاضی نے حکم دیا، ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ قاضی کی حویلی میں 50 لوگ موجود تھے، جن میں تاجر بھی تھے اور علماء بھی۔ انہوں نے تینوں مجرموں کی پاک بازی اور بے گناہی کی گواہی دی اور کہا کہ آپ کے سپاہی انہیں غلط فہمی میں یہاں لائے ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔ لیکن قاضی نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے حکم پر قائم رہا اور کہنے لگا، انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ اس کے بعد قاضی وہی اکڑ سے واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر خلیفہ بہت پریشان ہوا۔ اسے غصہ بھی آیا، مگر صبر کرتے ہوئے واپس اپنے دربار کی طرف لوٹ گیا۔ اگلے دن خلیفہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی جانب روانہ ہوا جہاں عدل و انصاف کرنے والا قاضی رہتا تھا۔ بہت طویل سفر کے بعد جب خلیفہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک لنگڑا فقیر تھا جو اپنے حلیے سے بہت غریب نظر آ رہا تھا۔ خلیفہ کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا اور خلیفہ نے اسے چند سکے دیے تو فقیر نے شکریہ ادا کیا۔ خلیفہ گھوڑے پر سوار واپس جانے لگا تو فقیر نے کہا، آپ نے میری مدد کی ہے تو آپ ایک احسان اور کر دیں۔ اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے بازار تک چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ خلیفہ کو اس فقیر پر رحم آیا تو اس نے فقیر کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ سفر کرتے کرتے اب یہ شہر کے بازار پہنچ چکے تھے جہاں پر ہر طرف تاجر ہی تاجر تھے۔ خلیفہ نے کہا، شہر کا بازار آ چکا ہے، اب نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ فقیر گھوڑے سے اترنے کی بجائے خلیفہ پر چلانے لگا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں نیچے اتر جاؤں اور اپنا گھوڑا تمہیں دے دوں، یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے، کیا نیکی کا صلہ تم ایسے دو گے؟
चलो नीचे उतरो। तो फकीर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और लोगों को सुनाने लगा, ऐ लोगों, ये शख्स मेरी कमजोरी से फायदा उठा रहा है और मेरा घोड़ा मुझसे चुराना चाहता है। अब वहाँ लोग जमा हो गए और लोगों ने खलीफा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि फकीर कमजोर और मजबूर लग रहा था और खलीफा जबरदस्ती करने वाला शख्स लग रहा था। खलीफा ने लोगों को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की और कस्में भी खाईं, लेकिन लोगों को यकीन ना आया। तो वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, यहाँ झगड़ने से बेहतर है तुम लोग काजी के पास जाओ, वो ही इस मसले का फैसला सुनाएगा। खलीफा ने कहा, मैं काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ। फकीर ने भी कहा, मैं भी काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, हमें काजी का रास्ता दिखाओ। लंगड़ा फकीर फिर खलीफा के पीछे घोड़े पर बैठ गया और काजी की तरफ चल दिए। रास्ते में खलीफा ने देखा एक घी फरोश ने खरीदार का हाथ मजबूती से पकड़ रखा है। खरीदार की मुट्ठी में चंद पैसे थे, उसने मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। वो दर्द से चीख रहा था और लोग इनके इर्द गिर्द जमा थे। लोगों को देखकर खरीदार चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ दो, ये मेरे पैसे हैं। घी फरोश ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते। खलीफा आगे बढ़ा और माजरा पूछने लगा। घी फरोश ने कहा, मैंने इसे घी का बर्तन भर कर दिया, इसने मुझे 10 दिनार दिए। जब मैंने इसे बकाया रकम देने के लिए अपना हाथ थैली में डाला तो इसने मुझसे सिक्के छीन लिए और भागने लगा, तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। लोगों ने कहा, हम नहीं जानते तुम में से जालिम कौन है, अपना फैसला लेकर काजी के पास चले जाओ। खलीफा ने कहा, हम भी काजी के पास ही जा रहे हैं। ऐसे वो सब काजी के दरबार में पहुंच गए। जब वो काजी के दरबार में पहुंचे तो वहां मौजूद लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खलीफा ने वहाँ एक किसान और एक आलिम को देखा और उनके साथ एक लौंडी भी थी और दोनों कह रहे थे, ये लौंडी हमारी है। खलीफा ने ये देखकर सोचा, ये तीनों काफ़ी मुश्किल मुकदमात हैं, चलो देखते हैं काजी इनका कैसे फैसला सुनाता है। क्या ये वाकई इंसाफ कर पाएगा, जैसा कि ये अदलो इंसाफ में मशहूर है। चुनाचा काजी को बुलाया गया। जब काजी आया तो उसने दरबार के सहन में मसल्ला बिछाकर कुछ नवाफिल अदा किए और कुरान पाक की तिलावत की, फिर लोगों को सलाम किया। फिर काजी के दरबान ने काजी के पास मुकदमात पेश करने शुरू किए। तो काजी ने देखा घी फरोश ने खरीदार का हाथ जोर से पकड़ रखा है। काजी ने पूछा, भाई तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? घी फरोश ने तमाम माजरा बयान किया। तो काजी ने दोनों से कहा, ये सिक्के मेज पर रख दो और कल दोबारा आना, तुम्हारा फैसला कल होगा। फिर आलिम और किसान का मुकदमा पेश किया। आलिम ने कहा, मैंने ये लौंडी अपनी कमाई से खरीदी है ताकि मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करे, जबकि ये किसान कह रहा है ये लौंडी मेरी है और कल ही मेरे घर से भाग कर आई है। काजी ने आलिम से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेजात हैं कि तुमने इसे गुलामों के बाजार से खरीदा था? आलिम ने कहा, मैंने इसे एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझसे कोई दस्तावेजात नहीं दिए। काजी ने सहन में मौजूद लोगों से पूछा, क्या कोई इनका गवाह है? लेकिन कोई इनका गवाह नहीं था। काजी ने किसान से भी पूछा, क्या इसके पास कोई दस्तावेजात और कोई गवाह है? मगर किसान ने भी कहा, मैंने इसे राहगीर से खरीदा था और कोई गवाह भी नहीं है। तो काजी ने दोनों से कहा, तुम दोनों लौंडी को यहाँ छोड़ जाओ और कल आना, ताकि मैं तसल्ली से फैसला कर सकूं कि इसका असल मालिक कौन है। आलिम और किसान लौंडी को वहाँ छोड़कर चले गए। फिर काजी ने खलीफा और लंगड़े की तरफ देखा और पूछा, तुम दोनों का क्या मसला है? खलीफा ने अपनी सारी कहानी बयान की। काजी ने कहा, घोड़ा मुझे दे दो और कल दोबारा आना, ताकि मैं फैसला कर सकूं घोड़े का असल मालिक कौन है। अगले दिन फिर ये तमाम लोग काजी के दरबार में हाजिर हुए। काजी ने घी फरोश से कहा, अपने पैसे लेकर वापस चले जाओ और अपने सिपाहियों से कहा, इस खरीदार को 30 कोड़े मारे जाएं और अगर दोबारा इस तरह की हरकत करे तो इसे कैद कर लिया जाए। फिर काजी आलिम की तरफ मतवज्जो हुआ और कहा, अपनी लौंडी ले जाओ और कहा कि किसान को 30 कोड़े लगाए जाएं और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे जेल में डाल दिया जाए। काजी ने खलीफा और फकीर की तरफ देखा
اور کہا کیا تم دونوں 20 گھوڑوں میں اپنے گھوڑے کو پہچان لوگے؟ دونوں نے کہا جی ہاں ہم پہچان لیں گے۔ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں کو وہاں لے گیا جہاں بہت زیادہ گھوڑے تھے۔ قاضی نے پہلے خلیفہ سے کہا تم اندر جاؤ اور اپنا گھوڑا پہچان لو۔ خلیفہ اندر گیا اور سیدھا اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور اپنا گھوڑا پہچان لیا۔ پھر قاضی نے خلیفہ کو باہر بھیج دیا اور لنگڑے فقیر سے کہا تم اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچان لو۔ فقیر بھی اندر گیا اور سیدھا وہی گھوڑے کے پاس گیا اور کہا یہی میرا گھوڑا ہے۔ قاضی نے خلیفہ سے کہا تم اپنا گھوڑا لے جاؤ اور اپنے سپاہیوں سے کہا فقیر کو 30 کوڑے لگائے جائیں اور اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ خلیفہ نے قاضی سے پوچھا اے قاضی صاحب آپ نے کیسے پہچان لیا کہ گھوڑا میرا ہے؟ قاضی نے کہا یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ خلیفہ نے کہا وہ کیسے؟ قاضی نے کہا جب تم گھوڑے کے پاس گئے تھے تو گھوڑا تمہاری طرف دیکھ رہا تھا اور گردن تمہاری طرف جھکا لی یعنی خوشی کا اظہار کیا، اور جب فقیر گھوڑے کے پاس گیا تو گھوڑا پھنکارنے لگا یعنی غصے کا اظہار کیا، تو میں سمجھ گیا کہ گھوڑا تمہارا ہے۔ پھر خلیفہ نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سکے گھی فروش کے ہیں؟ قاضی نے کہا وہ سکے میں نے گرم پانی میں ڈالے تو پانی کے اوپر گھی تیرنے لگا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سکے گھی فروش کے ہی تھے۔ میں ایسے ہی لوگوں کے فیصلے حکمت اور مشاہدے سے کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا ہاں آپ اپنی عقل مندی سے لوگوں کے فیصلے کرتے ہو۔ پھر خلیفہ نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے ملک میں ایسا انصاف پسند قاضی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ فوراً اپنے دربار میں پہنچا اور حکم جاری کیا کہ ظالم قاضی کو فوراً معزول کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔